بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 37واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات حصہ سوم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 36 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 36 کی طرف۔ اس سبق میں ہم نے مستشرقین کی دو اہم خصوصیات کا جائزہ لیا تھا۔ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ ان کی تحقیقات اور ان کی کتابوں میں تشکیک کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اسلامیات کے مصادر کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے بارے میں بھی شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان شخصیات کے بارے میں بھی شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اسلامیات اور اس کے مصادر کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا، جیسے حدیث کے حوالے سے امام زہری رحمہ اللہ اور فقہ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ روایات اور جو واقعات تھے اسلامی تاریخ کے، ان سے وہ اصل مطلب سامنے لانے کے بجائے اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تو اس طرح کسی درجے میں ان روایات کی تحریف بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسری اہم خصوصیت ہے جو ان کی کتابوں میں بہت زیادہ موجود ہے۔ تو یہ دو خصوصیات ایسی تھی جن کا ہم نے گزشتہ سبق میں تذکرہ کیا تھا۔ اب ہم تیسری خصوصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ مستشرقین بسا اوقات اسلام کی ایسی تصویر اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اصل صورتحال سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جیسے اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ اصل میں جو ظالم ہے اسے مظلوم بنا کر پیش کیا ہے، اور جو مظلوم ہے اسے ظالم بنا کر پیش کیا، تو حقیقت حال کے بالکل الٹ تصویر پیش کر دی۔ مستشرقین بھی اسی طرح اپنی کتابوں میں بسا اوقات اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں اسلام کے بارے میں طنز، تشنیع اور اس طرح کے حملوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ مستشرقین کے حوالے دیکھیں گے، کچھ ان کی کتابوں کا تذکرہ کریں گے جو طنز اور تشنیع کے حوالے سے معروف ہیں، اور کچھ ایسے حضرات کا تذکرہ کریں گے جو مستشرقین سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، جیسے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی مرحوم وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر نے ایک مشہور مستشرق کا قول نقل کیا ہے جس نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایک زمانے میں استشراق کا جو اہم محرک تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے بالخصوص عیسائیوں کے سامنے پیش کی جائے جس سے نہ صرف وہ اسلام سے متنفر ہوں بلکہ جو خود مسلمان ہیں وہ بھی اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جرمن مستشرق ہے روڈی پارٹ، اس کا کہنا یہ ہے کہ معاصر استشراقی جدوجہد کا مقصود دین اسلام کو باطل دین ثابت کرنا اور مسلمانوں کو دین مسیحیت کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی یہ تھا، ایک زمانے میں ایک دور میں ان کا یہ مقصد رہا ہے استشراق کی تحریک سے کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جن سے وہ یہ سمجھیں کہ اسلام ایک ناکام اور باطل دین ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح یہی مستشرق روڈی پارٹ ہی دوسری بات لکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے حافظ محمد زبیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ روڈی پارٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد علوم اسلامیہ کی طرف اس لیے متوجہ ہوئی کہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کر سکے، کیونکہ ان کا یہ ذہن بن چکا ہوا تھا کہ جو دین بھی مسیحیت کے خلاف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے استشراق کی تحریک میں زیادہ تر اور ایک بڑی تعداد نے ایک زمانے میں حصہ ہی اسی لیے لیا کہ وہ اسلام اور جو اسلام کی مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں ایسی منظر کشی اور ایسی تصویر پیش کر سکیں لوگوں کے سامنے جن سے انہیں یہ معلوم ہو کہ نعوذ باللہ وہ بہت بری شخصیات تھی۔
تو اس طرح انہوں نے طنز اور تشنیع سے بھی کام لیا اور اسلام کی وہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جو اصل تصویر سے بالکل مختلف۔ اسی طرح سید ابو الحسن علی ندوی کے ایک مضمون کا ہم حوالہ دیکھتے ہیں، اسلام اور مستشرقین، جو اصل میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی مرحوم کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس کے شروع میں سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا جو مضمون ہے وہ ضمیمے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مستشرقین اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنا کر مجروح کرتے تھے، اس کی جو حسین اور معصوم تصویر ہے اس کے خلاف تصویر پیش کرتے تھے، حقائق میں تحریف کرتے تھے، اور یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں اور اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے تصویر پیش کی ہے اسے سچ سمجھنے لگیں۔ آگے چل کے مزید لکھتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ایسی تصویر پیش کریں جس سے معلوم ہو کہ اسلام کے نام لیوا خونریز ڈاکوؤں اور اچکوں کی ٹولی ہے، جن کا دین انہیں جسمانی عیش کوشی پر آمادہ کرتا ہے اور کسی بھی روحانی بلندی سے دور اور بے تعلق ہے۔ تو بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں مستشرقین کی یہ کوشش رہی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ لوگ خون ریزی کرتے ہیں، چور اور اچکے ہیں، اور ان کا کسی قسم کی روحانی بلندی سے اور کسی قسم کی سنجیدگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اب ہم مستشرقین کی کچھ ایسی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں جو مشہور مستشرق ہیں، اور ان کی وہ کتابیں بھی کافی مشہور ہیں، لیکن اس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں نقل کی ہیں، اور اس حوالے سے وہ کتابیں کافی معروف ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے ہسٹری آف دا عرب، جس کا ترجمہ تاریخ العرب کے نام سے ہوا ہے، اور عربی تاریخ پر اب مسلمانوں کے ہاں بھی اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اور مشہور مستشرق ہیں فلپ کے ہیٹی، ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنی کہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بہت سی بری باتوں کا اظہار ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے اس کتاب کے بارے میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو فلپ ہٹی ہیں یہ اصل میں ایک مسیحی مستشرق ہیں، اور پہلے یہ اسلامیات کے پروفیسر تھے، پھر اسی شعبے کے سربراہ بنے، اور آج کل یہ معاشیات کے استاد ہیں، اور اسلام دشمنی میں بہت زیادہ جری واقع ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانی تہذیب کی تشکیل میں اسلام کی کوتاہی ثابت کریں، اور دوسری طرف مسلمانوں کی طرف کسی بھی مرتبہ اور شرف کی نسبت نہ ہو۔ تو بہرحال ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم کام جو ہے وہ تاریخ العرب ہے، جو اصلاً انگریزی میں لکھی گئی، اس کے بعد کئی ایڈیشن شائع ہوئے، ساری کتاب اسلام پر طعنہ زنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمسخر سے بھری پڑی ہے، اس کی ساری تحریر زہریلی آگ اور کینہ سے بھرپور ہے۔ تو بہرحال فلپ کے ہٹی کے بارے میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کا یہ لکھنا تھا کہ اس کی یہ جو کتاب ہے تاریخ العرب، جو اصل میں دا ہسٹری آف دا عربز کا ترجمہ ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی باتوں سے بھری پڑی ہے، اور خود ان کی اپنی کوشش بھی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف کسی قسم کی اچھائی کی نسبت نہ ہو، اور جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں انسانی تاریخ میں اور انسانی تہذیب کی تشکیل میں، جتنے اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں ان کو مسلمانوں کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم حوالہ تھا ایک مشہور مستشرق کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری کتاب ہے وار اینڈ پیس ان دا لا آف اسلام، مجید قدوری جو عراقی مستشرق ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی لکھتے ہیں کہ مجید قدوری عراقی عیسائی ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں سے تنگ نظری آخری حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان کی شاہکار کتاب جو اسلام سے حسد و کینہ میں واقعی شاہکار ہے، الحرب والسلام فی الاسلام ہے، جو 1955 عیسوی میں شائع ہوئی۔ تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس کا عربی ترجمہ ہے الحرب والسلام فی الاسلام، اصل میں ان کی جو کتاب ہے وار اینڈ پیس ان دا لا آف اسلام، تو مجید قدوری کی یہ اہم کتاب ہے، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی اسلام سے حسد، کینہ اور اسلام کے بارے میں طنز اور تشنیع کا بہت زیادہ اظہار کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں مستشرقین کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح
اسلام اور مسلمانوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں طنز اور تشنیع کا اظہار کیا، اور اپنی کتابوں میں اس حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ ایسا لٹریچر چھوڑا جس سے مسلمانوں کی اور اسلام کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو اصل صورتحال سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ علوم اسلامیہ اور مستشرقین نے ڈاکٹر محمد ثناء اللہ ندوی ایک مشہور مستشرق عاصم حداد کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ عاصم حداد نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب اس نے اصل میں یہ کتاب لکھی تھی المسیح فی القرآن، جس میں انہوں نے یہ تقابل کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور ان کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں ان کا تقابل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ سچا دین نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ الحداد بڑی بے شرمی اور خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو طنز و تعریض کا نشانہ بناتا ہے۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسیح نے دوسروں کی طرح مسجد کے قریب اپنی بیویوں کے لیے مکانات نہیں بنوا لیے تاکہ عشاء کی نماز کے بعد ہر شب ان میں سے کسی کے پاس جاتے رہیں۔ وہ پوری رات خدا کے حضور میں دعاؤں اور گریہ وزاری میں گزار دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی جنگ نہیں کی، نہ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام آئے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، گویا کہ وہ جنگ کے زمانہ میں بھی عورت سے جدا نہ رہ سکتے ہوں۔ مسیح اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ خدا کی مشیت کو پورا کرنا ہی میری خوراک ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ مسیح کو آغاز میں اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ خدا ان کا شرح صدر کر کے ان کا بار گراں اتار دیتے، ان کو آخری ایام میں بھی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ خدا ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو باتیں تھیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے یہ باتیں ذکر کی جس سے اسلام اور مسلمانوں کی ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو اصل صورتحال سے بالکل مختلف ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان پہ طنز اور تشنیع سے انہوں نے بہت زیادہ کام لیا۔ تو یہ ان کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم ان کی اگلی خصوصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔